لیونارڈو ایک مصور کی حیثیت ہی سے مشہور نہیں بلکہ وہ ہر فن مولا تھا۔ مصوری میں کمال پیدا کرنے کے علاوہ اس نے سنگ تراشی، موسیقی، انشاء پردازی، انجینئرنگ، فن تعمیر اور سائنسی تحقیق میں بھی نام پیدا کیا، یہاں تک کہ اس نے ہوائی جہاز بنانے کی بھی کوشش کی تھی۔ لیونارڈو ایک دولت مند معزز آدمی کا بیٹا تھا۔ 1452 میں اٹلی کے شہر فلورنس کے پاس ونچی کے مقام پر پیدا ہوا۔ اس زمانے میں فلورنس یورپ میں علم و فضل کا مرکز تھا، چنانچہ لیونارڈو کے باپ نے اس کو بہترین تعلیم دلوائی۔ 1470 کے قریب لیونارڈو ایک مشہور سنگ تراش اور مصور انڈریا ویروچیو کا شاگرد بن گیا، لیکن لیونارڈو کی تصاویر پر کسی خارجی فن کا اثر معلوم نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ لیونارڈو کی اپنی قوت مشاہدہ ہی کا کرشمہ ہے۔ 1483 کے قریب وہ میلان چلا گیا اور ڈیوک سفورزا کے دربار سے وابستہ ہو گیا۔ یہاں لیونارڈو ڈیوک کے جلوسوں اور تماشوں کا انتظام کرتا، اس کی اراضی کی آبپاشی کے لیے مشینیں لگاتا اور دوسرے کئی کام انجام دیتا۔ مصوری تو وہ بہرحال جاری ہی تھی۔ 1498 میں سانتا میریا کی خانقاہ کی دیواروں پر لیونارڈو نے آخری کھانے، عشاء ربانی، دی لاسٹ سپر کی تصویر کھینچی۔ چونکہ دیواروں میں نم تھا اور تصویروں میں رنگ بھی اچھے نہ لگائے گئے تھے، اس لیے تصویریں بہت جلد بگڑنے لگیں، لیکن ان کی مرمت اور درستی ہوتی رہی، چنانچہ صدیوں کے بعد بھی لیونارڈو کے فن کا یہ شاہکار آج بھی موجود ہے۔ افسوس کہ لیونارڈو کے میلان کے زمانے کی بہت سی تصویریں نابود ہو چکی ہیں۔ 1502 میں لیونارڈو نے سیزر بورجیا کی ملازمت کر لی اور انجینئر اور ماہر تعمیر کی حیثیت سے اٹلی کے اکثر حصوں کا دورہ کرنے لگا۔ فلورنس واپس آنے کے بعد اس نے اپنی تاریخ کی مشہور ترین تصویر مونا لیزا پر 4 سال صرف کیے اور اس کے بعد بھی یہی کہتا رہا کہ ابھی یہ تصویر مکمل نہیں ہوئی۔ 1506 میں وہ فرانس کے بادشاہ لوئی دوازدہم کا درباری مصور مقرر ہوا۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری سال وہیں بسر کیے اور 2 مئی 1519 کو فوت ہو گیا۔ اس کے مشہور پینٹنگز میں پہاڑی دوشیزہ، دی ورجن آف دی راک، جان دی بیپٹسٹ اور سینٹ این بہت مشہور ہیں۔